بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو غسل کا صحیح طریقہ بتلائیں گے۔ حدیث کی کتب ہوں یا فقہ کی کتب ہوں، جو بھی کتب ہوں، شروع کے اندر ایمانیات سے بھی پہلے، عبادات سے بھی پہلے طہارت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ طہارت دین اسلام کا رکن تو نہیں ہے۔ دین اسلام کا رکن کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ یہ دین اسلام کا رکن تو نہیں ہے، لیکن یہ طہارت ان چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ تمام عبادات کرتا رہے، اس کا غسل ٹھیک نہ ہو تو وہ تمام عبادات بے فائدہ ہوں گی۔ خصوصاً عورتوں کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، کتنے مستحبات ہیں اور کتنی سنتیں ہیں۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے فرائض اور سنن مستحبات کو ضرور جانیں۔ تو چلتے ہیں، ہم آپ کو غسل کا شرعی طریقہ بتلاتے ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجا کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کرے، پھر وضو کرے۔ اگر کسی چوکی، اسٹول یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے، یعنی کہ پانی پاؤں میں جمع ہو رہا ہے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے، تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر اور پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری بار پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ جائے اور پیر دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کے حاجت نہیں، اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا طریقہ کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں جن کا غسل کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ ایسی جگہ غسل کرے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونجھ لے۔ بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے، پھر دونوں پیر دھوئے۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا نہ پڑھے۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے۔ لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لینا چاہیے، اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کلی کر لے۔ اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے۔ غرض کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر کے سب بال بھگونا اور سارے جوڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے بال اگر گوندھے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔
ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اور اگر بغیر بال کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بال کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو دے۔ انگوٹھی، چھلے وغیرہ بہتر ہے کہ اتار کر غسل کرے، البتہ اگر انگوٹھی چھلے پہنے ہوں تو انہیں خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے۔ اسی طرح خواتین نتھ اور بالیوں کو خوب ہلائیں، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہوں تب بھی سوراخوں میں پانی ڈال لیں، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام حالات میں ہے، البتہ روزے کی وجہ سے ناک کے اوپر تک پانی پہنچانا اور کلی میں غرارہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے یا غرارہ کرنے سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل صحیح ہو جائے گا۔ افطاری کے بعد غرارہ کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد مناسب تو یہی ہے کہ غسل فوراً کر لیا جائے، اگر کسی وجہ سے فوراً غسل نہ کیا جا سکے تو اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے، لیکن غسل نہ کرنے کی صورت میں مستحب یہ ہے کہ اگر دوبارہ سونے کا یا کھانے پینے کا ارادہ ہے تو کم از کم وضو کر لیا جائے۔ باقی تاخیر غسل کو مستقل عادت بنانا اور اس میں جان بوجھ کر سستی کرنا ایک بری خصلت ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں آنا ترک کر دیتے ہیں۔ صورت مسئولہ میں رمضان میں رات کو ہم بستری کرنے کے بعد اگر فوراً غسل نہ کیا اور ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ لیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، تاہم اگر فجر سے پہلے غسل نہیں کیا تو بعد میں بھی غسل کرنا ہی ہے، اور دن میں بھی روزہ کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، البتہ وضو کے دوران غرغرہ نہ کرے۔ نیز اگر فجر کی نماز قضا کی تو نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا، لہٰذا اس پر استغفار بھی کرے۔ غسل فرض میں طہارت کے لیے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پس اگر خاتون نے چٹیاں باندھ رکھی ہوں یا جوڑا بنایا ہوا ہو تو اس صورت میں بال کھولنا ضروری نہ ہوگا، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک بال کھولے بغیر پہنچتا ہو۔ بصورت دیگر بال کھول کر جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ نیز ان 10 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں قے الٹی کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپسی نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اور اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی بھی ہو۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نیچے میں انزال یا جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روزوں کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔
نمبر 7، روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں بلا اختیار دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ برش کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ظاہری اور باطنی تمام پاکیوں سے مالا مال فرما دیں، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔